کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو گناہگار تھا. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, میری راکھ سمندروں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں پھینک دینا تاکہ میں اللہ کے ہتھے نہ لگ جاؤں, کیونکہ مجھے اس نے چھوڑنا کوئی نہیں, میں بڑا بدکار ہوں. گھر والوں نے ایسا ہی کیا. اب اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, اللہ نے کن فرمایا تو اکٹھا ہو گیا, سامنے آ گیا. ہاں بھائی یہ تم نے کیا حرکت کی؟ باری تعالیٰ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مجھے پھر بھی اکٹھا کر دیں گے, میں تو جاہل آدمی ہوں, لیکن جو کچھ میں نے کیا میں نے آپ سے ڈرتے ہوئے کیا. اللہ فرمائے گا کہ جا, چونکہ تو مجھ سے ڈر گیا تھا میں نے تجھے معاف کیا. اب دونوں حدیث آپ نے سن لی. کام بڑے اچھے ہیں لیکن نیت خراب ہے, جہنم. کام بڑا برا ہے لیکن نیت اچھی ہے, جنت. یہ ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ صوفیانہ پہلو. مسند احمد میں حدیث ہے, اور بھی متعدد کتابوں میں اہم حوالہ یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے چیونٹی چلتی, آہستہ آہستہ, پتہ نہیں چلنے دیتا. یہ کون سا شرک ہے؟ ایک شرک ہوتا ہے بت پرستوں والا, کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا مان لیا, وہ تو شرک جلی ہے. یہ جو شرک فرمایا نا کہ چیونٹی کی رفتار سے اندروں اندر چلتا ہے, یہ چیونٹی کی رفتار کا لفظ بتا رہا ہے, یہ شرک جلی نہیں, یہ شرک خفی ہے. یہ پوشیدہ, اس کی بنا پر کافر نہیں کہا جا سکتا, یا بت پرست نہیں کہا جا سکتا, یہ چنگے بھلے نیک آدمی سے بھی ہو جاتا ہے. اور صوفیاء اس شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. وہ شرک کیا ہے؟ وہ شرک ریاکاری ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. یہ کون سا شرک ہے؟ یہ بت پرستی والا شرک نہیں ہے, یہ طریقت کا شرک ہے, روحانی شرک ہے. اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا, لیکن اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اس شرک کا الٹ اخلاص ہے. اور انما الاعمال بالنیات کا معنی یہاں پر کیا بنے گا؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے. اور وہ جو فرمایا کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں, من تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. یہ مسند احمد میں حدیث ہے. یہ جو آخری حدیث میں نے آپ کو سنائی